یہ نشہ کی بیماری بہت ہی مضر بیماری ہے۔ نشہ وہ چاہے سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے تمباکو کا نشہ ہو، چاہے وائن ڈرنکنگ کا نشہ ہو، افیون کا نشہ ہو، مختلف طرح کے سینکڑوں نشے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ کوئی سا بھی نشہ ہو، تمام کے تمام نشے بہت ہی زیادہ مضر ہیں انسان کے لیے، انسان کی باڈی کے لیے اور معاشرے کے لیے۔ تمام ڈاکٹر، تمام اطباء، تمام حکیم اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے بھی نشے ہیں یہ انسان کے جسم کو آہستہ آہستہ لاغر کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ پیکٹ کے اوپر دیکھیں ایک ہدایت لکھی رہتی ہے، ٹوبیکو کازز کینسر، کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، نشہ سے کینسر ہوتا ہے، گٹکا سے کینسر ہوتا ہے، مختلف دوسری جو نشے ہیں ان سے انسان کے جسم کو اور انسان کی جان کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے سماج میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ اگر اس کے اوپر قابو نہ کیا گیا، اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے سماج کے اندر برائیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہ عادت ہو جاتی ہے اور پھر عادت اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ گہری اس کی عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے کہ انسان کو اس کے بغیر چین نہیں ملتا، اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اگر نشہ نہ ملے تو انسان کسی کی حد تک گزر جاتا ہے۔ انسان اگر اس کو کسی کا قتل کرنا پڑ جائے تو وہ بھی کر دے گا، چوری کرنے کی نوبت آئے چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالنے کی نوبت آئے ڈاکہ ڈالے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو جرائم کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو بنیاد میں آپ کو نشہ نظر آئے گا۔ ایک گھر اگر کوئی ٹوٹ رہا ہے تو اس کی اگر بنیاد دیکھیں تو اکثر گھر کے ٹوٹنے کی بنیاد نشہ ہوتا ہے، کہ انسان نشہ کرتا ہے، نشے کی حالت میں گھر آتا ہے، وہ اپنی بیوی اور ماں اور بہن کو کھلاتا ہے، کس کے ساتھ کیا حرکت کر بیٹھتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ آتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے، وہ اس کو ہوش نہیں رہتا کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں، جس سے اس کا گھر تباہ ہوتا ہے، سماج تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نشے کی وجہ سے۔ نشے سے بنیادی طور پر دو بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان جانی نقصان، انسان کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا نقصان مالی نقصان ہوتا ہے۔ انسان اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، پیسے کے ذریعے سے نشہ خریدتا ہے اور پیسہ لگا کر کے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان پیسہ بھی لگا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر ایک بیماری پیدا کر رہا ہے، ٹوبیکو کازز کینسر۔ اس سے کینسر تک پیدا ہوتا ہے، انسان کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، انسان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، یہ نشہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لہذا اس بیماری سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اگر ایک انسان نشہ کرتے کرتے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد خدا نخواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شخص ایک خودکشی کرنے والے گناہ کے برابر اس شخص کو گناہ ملے گا۔ سوچیں ذرا، خودکشی کرنے والے کو ہم کتنا بڑا ایک معیوب، ایک عیب سمجھتے ہیں کہ خودکشی کرنا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بے شک گناہ ہے، لیکن ایک یہ بھی خودکشی ہے کہ انسان نشہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، نشہ کرتے کرتے اس سے بیماری پیدا ہو اور وہ بیماری اتنی سخت شکل اپنا لے جائے کہ انسان اس سے دنیا سے چلا جائے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی انسان جب چلا جاتا ہے تو وہ خودکشی کرنے والے کے گناہ کے برابر اس شخص کو گناہ ملے گا۔ لہذا نشہ جیسی بیماری سے ہمیں اپنے سماج کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے گھر کے لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنے جاننے والوں کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ جب ہم سب مل کر کے یہ کام کریں گے تو ہمارا سماج، ہمارا ملک اس بیماری سے پاک ہوگا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا، ہمارے لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ ورنہ اگر نشہ کی بیماری رہی اور یہ بڑھتی گئی تو ہمارا سماج یوں ہی تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کی فکر کریں، یہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں۔ آپ میں سے معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کام کے لیے کھڑا ہو، تیار ہو، اور وہ اپنے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہوں اور وہ نشہ کرتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ آپ کے اندر ایک بیماری ہے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کا علاج بھی موجود ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں، ایسی دوائیاں موجود ہیں کہ آپ کو اس بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی نشہ کرنے والے شخص سے ہم کو نفرت نہیں کرنا ہے۔ ہاں، جو اس کے اندر بیماری ہے، جو نشہ کی عادت ہے، اس نشہ کی عادت سے ہمیں ضرور نفرت کرنا ہے اور اپنے سامنے والے ساتھی کو اس سے بچانا ہے۔ آپ حضرات کے درمیان ایک ہینڈ بل تقسیم کی گئی، اس ہینڈ بل کے اندر کچھ نمبرات دیے گئے ہیں۔ آپ کے جاننے والے اگر کوئی بھی شخص نشہ کی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ ان نمبرات پہ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ بھرپور آپ کا تعاون کیا جائے گا۔ جو بھی تدبیریں ہو سکتی ہیں نشہ کو چھڑانے کی، انشاءاللہ آپ کے لیے جو بھی حضرات رابطہ کریں گے، انشاءاللہ اس بیماری سے ان کو نکالنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔